اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب چاروں طرف اندھیرا ہوگا اور صرف لوگوں کے نیک اعمال ہی ان کے لیے روشنی کا باعث ہوں گے، تب جنتی لوگوں کو ایک باغ کے دروازے پر لے جایا جائے گا، جہاں پر ایک درخت ہوگا جس کی شاخوں میں 2 ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ ان میں سے ایک ندی سے جب لوگ پانی پئیں گے تو ان کا اندر صاف اور شفاف ہو جائے گا، اور اسی طرح جب وہ دوسری ندی سے پانی پئیں گے تو ان کا باہر کا جسم ہر میل کچیل اور گندگی سے صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اس وقت انہیں جنہ کی ریڈینس عطا کی جائے گی جو کہ ان کے اعمال کی روشنی کے علاوہ ہوگی۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik." That Jannah is nearer to you than your shoelaces, and so is the hellfire. Jannah is right in front of you, but if you don't spiritually step into it right now, then its gates might shut and never open for you again. تو جب لوگوں کو نئے جسم اور چمکدار روشنی عطا کر دی جائے گی تو وہ جنت کے باغات میں قدم رکھیں گے، اور سب سے پہلا سوال وہ اپنے آپ سے کریں گے کہ یہ اسمیل کیسی ہے، اور یہ اسمیل ہوگی جنہ کی اسمیل۔ سائنس کے مطابق اسمیل ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ آپ کو ایسے احساس کی اہمیت دلاتا ہے جو کہ ہم چکھ کے یا دیکھ کر محسوس نہیں کر سکتے۔ تھنک اباؤٹ دیٹ۔ اسمیل ایک بہت اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہے، تو جنہ کی خوشبو کیسی ہوگی؟ اسمیل سے 2 چیزیں ایووک ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی اسمیل آپ کو ماضی کی خوشگوار یادوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اور اسمیل ہی آپ کو فیوچر کی ایکسائٹمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسی لیے قرآن اور سنہ میں جنت کی اسمیل کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تھنک اباؤٹ یعقوب علیہ السلام، جب ان کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کئی میل کی مسافت سے بھی آ رہی تھی تو ان کی زندگی کتنی خوشگوار ہو گئی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی جب تک کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھ نہ لیا۔ اسی طرح انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ احد کے میدان کی طرف جنگ احد میں بھاگ رہے تھے اور باقی سب مسلمان پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں جنہ کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، انی اجد ریح الجنہ۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنت کی خوشبو سونگھنے کے بعد انسان کے اندر اس دنیا کی کسی چیز سے اٹیچمنٹ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کا استقبال جنت کی خوبصورت بریز یا ریح یا خوشبو سے کرتے ہیں، اور وہ اس خوشبو میں تب تک رہیں گے جب تک کہ قیامت کا دن نازل نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فیمس حدیث جو کہ ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملک کا ظالم حکمران جو کہ کسی نان مسلم کو جو کہ اس کی حکومت میں موجود تھا اس کو قتل کر دے، وہ شخص 100 سال کی مسافت سے بھی جنہ کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہ کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جا سکتی ہے، اور ظالم حکمران جنہ کی خوشبو کو 100 سال کی مسافت سے بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کو ایک خوبصورت خوشبو قیامت کے دن عطا کی جائے گی۔ اس کی اگزامپل ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو
محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی ملازمہ کی خوشبو ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ، فرعون کی بیٹی کی ملازمہ، کتنا irrelevant تعلق ہے، لیکن اس کی خوشبو معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگھی. اور فرعون کی بیٹی کی ملازمہ وہ انسان تھی جو جب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اور اس کا برش نیچے گر گیا تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ، اور اتنا کہنے پر فرعون نے اسے نیچے گہرائی میں جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی وہاں پہ پھینک دیا. اور پھر اسی مظلوم انسان کو یہ رتبہ بھی ملا کہ اس کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج پر سونگھائی. جنہ کا موسم ہمیشہ پلیزنٹ اور خوشگوار رہے گا. کبھی بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی نہیں ہوگی، اور بارش بھی ہمیشہ خوشگوار ہوگی. کبھی اسٹرامی نہیں ہوگی، کبھی تھنڈر اسٹارم نہیں آئے گا، آندھی نہیں چلے گی. تھنک اباؤٹ دیٹ کہ جب ہم بہت زیادہ پیسے لگا کر کبھی کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ ہم سیر کرنا چاہتے ہوں، آؤٹ ڈور گھومنا چاہتے ہوں، اور پھر بہت زیادہ بارش یا اسٹارم آ جائے تو کیا ہوگا؟ مگر جنہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں ہوں گے تو ہم پر ایک ایسا بادل آئے گا جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی نے اس کے بارے میں کبھی کچھ سنا. اور پھر لوگ اس بادل سے کہیں گے کہ اے بادل بارش برسا. تو وہ بادل انسانوں سے اور مسلمانوں سے پوچھے گا کہ کس طرح کی بارش چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خواہشات کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق کہ کس مقدار میں اور کس چیز کی ان کو بارش چاہیے ان پر بارش برسائی جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ہوا یا ریح بھیجیں گے جو لوگوں کو مزید خوبصورت بنا دے گی. سبحان اللہ.